اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اپنے ہی ہاتھوں سے کھودے ہوئے گڑھے میں بار بار گرنے سے بچنے کے بعد بھی سبق حاصل نہ کرنا یقیناً عقل سے پیدل ہونے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ سمجھی جائے تو عقل مند ہونے کی یہ نشانی ہے، ورنہ دنیا کی تاریخ ایسی کئی قوموں سے بھری پڑی ہے جو ان وارننگز کو نظر انداز کرنے کے بعد رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئی۔ سامعین، ایسا ہی معاملہ اس وقت پیش آیا جب امریکہ نے اپنے ہی ملک پر ایک ایسا ایٹم بم گرایا جسے ناگاساکی اور ہیروشیما کے بموں سے بھی زیادہ خطرناک تصور کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ واقعہ ہے امریکہ کے شہر فلورنس کا، جب 11 مارچ 1958 کی صبح کو امریکہ کی فوج کا ایک بمبار طیارہ ریاست جارجیا میں سول بیس پر اڑان بھرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس طیارے میں ایک ایسا ایٹم بم موجود تھا جو کہ ہیروشیما والے بم سے بھی کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اس بم کے ہمراہ یہ طیارہ انگلینڈ کی جانب اس مقصد سے اڑان بھرتا آگے بڑھا کہ وہ ایک فوجی مشن میں شمولیت اختیار کر سکے، جبکہ اسی طیارے کی اگلی منزل ایک افریقی ملک تھی جہاں اس نے اترنا تھا۔ ان مقاصد کو لیے وہ طیارہ پرواز کر چکا تھا کہ اچانک اس طیارے میں موجود ایٹم بم، جس کی طاقت کا اندازہ لگانا مشکل ہے، وہ بم امریکہ کے ہی ایک علاقے میں گر پڑا۔ جو تباہی ہوئی اس کا ایک الگ ہی منظر تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں رہنے والا والٹر نامی ایک شخص بھی رہائش پذیر تھا، جو اپنے ایک چھوٹے سے گھر کو اپنی کل جائیداد سمجھتا اور وہیں اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ اپنی گزر بسر کرتا۔ جس دن اس بمبار طیارے نے اڑان بھری اس دن بھی والٹر اپنے معمول کے کاموں میں مشغول تھا، جبکہ اس کی بیٹیاں کھیل کود میں مشغول تھیں کہ اچانک ایک زوردار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ بالکل ساکت ہو کر رہ گیا، لیکن جیسے ہی اس کے حواس بحال ہوئے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اب وہ اس گھر میں رہنے کے قابل نہ رہا تھا جسے اس نے برسوں کی محنت سے بنایا تھا۔ لیکن دوستو، واضح رہے کہ 15,000 کی بلندی سے اڑتے ہوئے جہاز سے ایٹم بم والٹر کے گھر پر نہیں بلکہ گھر سے کچھ فاصلے پر گھنے جنگل کے درختوں پر گرا تھا، اور اس دھماکے کی شدت سے زلزلے کے جھٹکوں کی صورت والٹر کا گھر شدید متاثر ہوا اور اس کے گھر کے افراد بھی زخمی ہوئے، جبکہ جس جگہ یہ بم گرا وہاں 50 فٹ چوڑا اور 20 فٹ گہرا گڑھا بن گیا تھا۔ سامعین، اس واقعے میں اب تک ہونے والے معاملات کے بعد یہ سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ آخر ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے بموں سے بھی زیادہ طاقتور بم نے اتنی تباہی کیوں نہ پھیلائی کہ جتنی جاپان کے ان علاقوں میں ہوئی تھی؟ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ کئی خدشات کے پیش نظر امریکہ اپنے طیاروں میں ایٹم بم تو لیے پھرتا تھا کہ کسی طرح دنیا پر دہشت قائم رہے، لیکن در حقیقت ان جوہری ہتھیاروں میں نیوکلیئر کوڈز موجود نہ ہوتے، بلکہ انہیں جہازوں میں الگ جگہوں پر محفوظ رکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انگلینڈ کی جانب پرواز کرنے والا یہ طیارہ جس بم کو گرانے کا سبب بنا، اس کا نیوکلیئر کوڈ جہاز میں ہی چھوڑ گیا، جس کے سبب امریکہ اپنی تاریخ کی بدترین تباہی سے بچ گیا، کیونکہ اگر اس بم کے ساتھ نیوکلیئر کوڈ موجود ہوتا تو آج امریکہ کا یہ شہر صفحۂ ہستی سے مٹ چکا ہوتا اور دنیا امریکہ کے اس شہر کو تاریخ کے صفحوں میں ڈھونڈ رہی ہوتی۔ دوستو، اپنے ہی ملک کو اس قدر بڑی تباہی کی طرف گامزن کرنے والے اس پائلٹ پر والٹر نے اپنی فیملی کو زخمی کرنے اور گھر کو نقصان پہنچانے کے الزام میں مقدمہ دائر کر دیا، جس پر والٹر کو $54,000 جو کہ موجودہ دور کی امریکی کرنسی کے مطابق $4,78,000 بنتے ہیں، جبکہ پاکستانی روپے کے مطابق یہ رقم 7.5 کروڑ بنتی ہے، یعنی اپنی بیوقوفی کی امریکہ کو اتنی بڑی رقم ادا کرنی پڑی۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی دنیا کے سامنے اس وقت ظاہر ہوا جب آج سے 50 سال قبل روس ایک سپر پاور ہوا کرتا تھا اور حسد میں مبتلا امریکہ اس سے یہ طاقت چھیننے کے در پہ تھا، جس کے سبب اس وقت دونوں ممالک میں ہر وقت جنگ چھڑنے کا خدشہ رہتا اور دونوں ممالک ممکنہ جنگ کے لیے پیشگی اقدامات کرتے رہتے تھے۔ اسی دوران 16 جنوری 1966 کو ایک ایسا واقعہ ہوا کہ دنیا کی تباہی ہوتے ہوتے ٹل گئی۔ جی ہاں دوستو، یہ واقعہ بھی امریکہ کی طرف سے اس وقت سامنے آیا جب امریکہ نے روس کے ساتھ ممکنہ جنگ کے خدشے کے پیش نظر 6 سال سے کروم ڈوم نامی ایک مشن شروع کر رکھا تھا۔ اس مشن میں امریکی فوج کے طیارے ہائیڈروجن اور ایٹم بم لے کر طویل پروازیں کرتے تاکہ روس کی طرف سے ممکنہ ایٹمی حملے کی صورت میں اسے فوری طور پر جواب دیا جا سکے۔
لہٰذا اسی مقصد کے تحت 16 جنوری 1966 کو اس مشن پر امریکہ کا ایک فائٹر طیارہ سیمور جانسن ایئر بیس سے 4 ہائیڈروجن بم لے کر اڑا۔ کہا جاتا ہے کہ طیارے کا یہ مشن 24 گھنٹوں پر مشتمل تھا، لہٰذا برطانوی اخبار ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق اس طیارے نے 24 گھنٹے تک مسلسل اٹلانٹک کے اوپر پرواز کی اور اٹلی کے مشرقی ساحل تک چکر لگا کر واپس امریکہ کا رخ کیا۔ اب اس مشن پر مسلسل اتنا لمبا وقت صرف کرنے کے باعث جہاز کے پائلٹ نے فضا میں ہی 4 مرتبہ طیارے میں ایندھن بھرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا تباہی کے دھانے پر اس وقت پہنچی جب جنوب مشرقی اسپین کے علاقے میں 31,000 فٹ کی بلندی پر ایندھن بھرنے کی کوشش میں یہ طیارہ فضا میں موجود طیارے کے ایندھن بھرنے والے بڑے کیف نما حصے سے ٹکرا گیا۔ یاد رہے سامعین کہ طیاروں کے ٹکرانے کا واقعہ 17 جنوری 1966 کو پیش آیا۔ تصادم کے وقت دونوں طیاروں کی رفتار لگ بھگ 500 میل فی گھنٹہ تھی۔ یہ طیارہ ایندھن لینے کے لیے دوسرے طیارے کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن اس کی رفتار زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹکر ہو گئی۔ طیارے کے پائلٹس نے پیراشوٹس کے ذریعے چھلانگیں لگا دیں، جبکہ طیارہ 4 ہائیڈروجن بموں کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ زمین پر آ گرا۔ لیکن امریکہ کی خوش قسمتی کو یہاں ایک دفعہ پھر داد دینا بنتی ہے کہ اس قدر اونچائی سے گرنے کے باوجود اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کوئی بھی بم نہ پھٹا اور ایک دفعہ پھر امریکہ ایک بڑی تباہی سے دوچار ہونے سے بچ گیا۔ اور اس تباہی سے محفوظ رہنے کی وجہ یہ بنی کہ دراصل ہائیڈروجن بموں کو چلانے سے پہلے ان کی الیکٹرک وائرنگ ضروری تھی، یعنی ان بموں کو بھی نیوکلیر کوڈز کے بغیر رکھا گیا تھا۔ لہٰذا یہ وائرنگ اور کوڈز نہ ہونے کی وجہ سے ہی قیامت خیز سانحہ رونما ہونے سے محفوظ ہو گیا۔ البتہ ایک ایسا معاملہ ضرور درپیش ہوا کہ سینکڑوں مربع میل کے علاقے پر ان بموں کا تابکار مادہ پھیل گیا جو کہ آج تک امریکہ سمیٹنے میں ناکام ہے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ اگر اس قدر 4 ہائیڈروجن بم پھٹ جاتے تو لاکھوں لوگ پلک جھپکتے اس دنیا سے فنا ہو جاتے، جبکہ مزید کروڑوں اس کی تابکاری سے متاثر ہوتے، اور شاید آج دنیا ہیروشیما اور ناگاساکی کو بھلا کر انہی واقعات کو یاد کر رہی ہوتی۔ سامعین، تاریخ کا جائزہ لیں تو گزشتہ 70 برس میں جوہری ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے۔ اب مختلف ملکوں کے پاس جو بم اور میزائل سسٹم موجود ہیں، ان کی ہلاکت اور تباہ کاری کا اندازہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ماہرین کی بہت بڑی تعداد اس رائے کی حمایت کرتی ہے کہ اگر کرۂ ارض سے جنگوں کا مکمل خاتمہ نہیں بھی کیا جا سکتا تو بھی جوہری ہتھیاروں کا ختم کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ بم دیگر تمام ہتھیاروں سے مہلک ہیں اور ان کے اثرات کئی نسلوں پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر اختتام ہوتا ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو سے متعلق اپنی رائے ہم تک کومنٹس کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔